ऑफिसर त्यागी इस बम ब्लास्ट केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और यही बताते हैं कि जिस आतंकवादी को हम ढूंढ रहे हैं उसको ढूंढना आसान नहीं है, ना ही कोई उसका नाम है, ना कोई उसका रूप है। वो किसी भी रूप में आकर आम जनता के बीच में रहता है, अपना काम करता है और चला जाता है। लोगों को भनक भी नहीं लगती। लेकिन इस बार हम उसे ढूंढ कर ही रहेंगे। अब वो आतंकवादी कोई और नहीं, रेहान ही है। रेहान ने ही ये बम ब्लास्ट कराया था और पिछले कई सालों से वो इसी तरह से काम करता आ रहा है। अब इस बात को कई साल बीत चुके थे और एक जगह पर कुछ ऑफिसर्स की मीटिंग हो रही थी। वो बताते हैं कि अलग अलग हिस्सों में मिसाइल के पार्ट चोरी हो चुके हैं और उनके जो ट्रिगर हैं वो देश भर में अलग अलग जगहों पर रखे हुए हैं। तो चीफ मिनिस्टर सभी ऑफिसर्स को ऑर्डर देते हैं कि ट्रिगर एक जगह पर कलेक्ट कर लिए जाएं, क्योंकि जब तक उन्हें ट्रिगर नहीं मिलेंगे तब तक उन्हें मिसाइल से कुछ नहीं कर सकते। मेजर सूरज की निगरानी में एक ट्रिगर रखा हुआ है और इन्हें कर्नल कॉल करते हैं, तुम्हें वो ट्रिगर दिल्ली लाना होगा हमारे पास सुरक्षित तरीके से। और ये सब रेहान सुन रहा होता है। अब रेहान सूरज की यूनिट में रंजीत नाम से रह रहा था। जब रंजीत पोस्टिंग के लिए यहाँ आ रहा था तब रेहान ने उसे रास्ते में ख़त्म कर दिया और उसकी जगह खुद को रिपोर्ट की। सूरज रंजीत को बताता है कि हमें वो ट्रिगर लेकर हमें दिल्ली जाना पड़ेगा सुरक्षित। तो रंजीत कहता है मैं भी आपके साथ चलूँगा, उसे बहुत खुशी होगी। ऑफिसर त्यागी ने सबको कहा था सूरज की यूनिट में जितने भी फौजी हैं उन सबका पता करो, कोई अजीब बिहेवियर तो नहीं कर रहा है। तो उसे बताया जाता है कि रंजीत ने अपनी बीवी से काफ़ी दिनों से बात नहीं की है। उसकी बीवी की शिकायत है कि उससे उसकी बात नहीं हो पा रही है। तो त्यागी समझ जाती है कि ये वही है, इसी ने ही रंजीत का रूप रखकर यूनिट में घुस गया है और वो उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक वो ट्रिगर लेकर हवाई जहाज़ में चढ़ चुके होते हैं। दिल्ली आने के लिए प्लेन में बैठते ही रेहान सबको चाय पिलाता है। चाय में जहर मिलाया हुआ था। चाय पीने के बाद सबके सब मर जाते हैं। वो चॉपर में हैंड ग्रिप छूता है और कूद जाता है। रेहान पैराशूट की मदद से नीचे उतर जाता है। नीचे उतरने के बाद वो अपने आका को फ़ोन करता है। असल में उसका आका कोई और नहीं, उसका सगा नाना होता है। वो बताता है कि टिकट उसके पास है, वो कल उसी ठिकाने पर उसे पहुंचा देगा जिस इलाके में आर्मी वालों का चॉपर ब्लास्ट हुआ था। त्यागी वहीं पर आर्मी वालों को लगा दिया था। रेहान को ढूंढने के लिए फौजियों के साथ मुठभेड़ में रेहान को गोली छूकर निकल जाती है और काफ़ी चोटें भी लग जाती हैं। रेहान अगले दिन रात को एक घर के सामने जाकर बेहोश हो जाता है और वो घर किसी और का नहीं, वो जूनी का ही घर था। जूनी के पापा रेहान की थोड़ी मरहम पट्टी करते हैं और कहते हैं कि इसे अगर हम अभी डॉक्टर के पास ले गए तो इसकी जान पर बन आएगी, क्योंकि यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर पर ही कोई डॉक्टर मिलेगा। मरहम पट्टी के बाद रात को उसे आराम करने के लिए अपने घर पर रख लेते हैं। रेहान को अब जब होश आता है वो जूनी को पहचान लेता है, लेकिन जूनी उससे नहीं पहचान पाती क्योंकि उस टाइम वो अंधी थी और उसे किसी ने भी नहीं देखा था। रेहान को पता चलता है उसके बाद उसने शादी नहीं की और उसने अपने बेटे का नाम रेहान ही रखा था। रेहान इस सिचुएशन से भागना चाहता था और इसकी पूरी कोशिश भी करता है, लेकिन तूफान इतनी तेज होता है कि वो जा नहीं पाता और ये तूफान अगले कई दिनों तक रहने वाला था। तूफान तेज होने की वजह से वहाँ की लैंडलाइन भी ख़राब हो गई थी और इस वजह से रेहान अपने आका को फ़ोन भी नहीं कर पा रहा था। इसी बीच में रेहान और छोटे रेहान में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जूनी और रेहान में भी अच्छी दोस्ती हो जाती है। रेहान और जूनी अब करीब आने लगते हैं। एक
ویو مومنٹ میں جب ریحان جونی کو چھوتا ہے تو جونی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسی کا ریحان ہے۔ جونی کے پاپا کو جب یہ بات پتہ چلتی ہے تو وہ ریحان سے کچھ سوال پوچھتے ہیں، تو ریحان کہتا ہے کہ اس وقت ایک مشن پر تھا، اگر وہ یہ سب نہیں کرتا تو جونی کی بھی جان پر بن آتی، اس لیے جونی کو چھوڑ کر جانا پڑا۔ اس وقت پر بھی وہ ایک مشن پر ہے اور میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا۔ ریحان جونی کے ابو سے پرومس کرتا ہے جیسے یہ والا مشن کمپلیٹ ہو جائے گا وہ سب کچھ چھوڑ کر جونی اور ریحان کے پاس واپس رہنے آ جائے گا۔ جونی کے ابو جونی اور ریحان کا نکاح گھر پر ہی کرا دیتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی جونی کی خوشی کے لیے جونی کے ابو کو ریحان پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ جونی کے ابو ٹی وی دیکھتے ہیں کہ یہ ٹیگر ایک آتنکوادی لے کر بھاگا ہے، آج کل وہ کشمیر میں چھپا ہوا ہے، پوری آرمی اسے ڈھونڈ رہی ہے۔ جونی کے ابو کے دوست اس کے گھر آتے ہیں اس کے ابو سے ملنے کے لیے۔ ریحان کو پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس ایک وائرلیس ہے، وہ وائرلیس سے اپنے آقا کو فون کر سکتا ہے۔ ریحان ان کو بہانہ بناتا ہے کہ مجھے اپنی یونٹ کو کال کر کے بتانا ہے کہ میں یہاں پر ہوں اور سرکشت ہوں، میں کل آپ کے پاس آ رہا ہوں فون کرنے کے لیے۔ جونی کے ابو کسی کام سے جونی کے روم میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ریحان کے کوٹ میں وہی ٹیگر رکھا ہوا ہے اور سمجھ جاتے ہیں کہ ریحان ایک آتنکوادی ہے۔ جونی کے ابو ریحان کو گھر پر تو کچھ نہیں بولتے، یہ انہیں پتا تھا کہ اس سے جونی کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کرنل صاحب کے یہاں چلتے ہیں، وہ تمہیں وائرلیس سے بات کرا دیں گے۔ اسے لے کر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ گھر سے نکلنے کے بعد ایک جگہ پر گاڑی روکتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ ٹکٹ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ اسی ٹکٹ کو لے کر اس کے ابو اور ریحان میں کھینچا تانی ہو جاتی ہے۔ اسی کھینچا تانی میں جونی کے ابو کھائی میں گر جاتے ہیں۔ ریحان کرنل صاحب کے یہاں پہنچتا ہے اور ان کے وائرلیس سے اپنے آقا کو فون کرتا ہے اور بتا دیتا ہے ٹائم اور جگہ جس سے وہ ٹکٹ دے سکے۔ یہ ساری باتیں کرنل صاحب سن لیتے ہیں۔ ساری کی ساری باتیں تیاگی بھی سن لیتی ہے وائرلیس کی مدد سے۔ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آتنکوادی کی لوکیشن کیا ہے، اسی لوکیشن کے حساب سے اپنے لوگوں کو بھیج دیتی ہے اس ٹکٹ کو ڈھونڈنے کے لیے۔ جونی اور چھوٹا ریحان ندی سے پانی کے لیے لیتے ہیں کیونکہ ٹنکی میں پانی نہیں آ رہا تھا برف جمنے کی وجہ سے۔ تبھی وہ دیکھتی ہے کہ برف کے نیچے اس کے ابو دکھائی دیتے ہیں جو ندی کے ساتھ بہتے جا رہے تھے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کہ ضرور ابو کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے اور ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ ریحان جب گھر آتا ہے جونی اسے ابو کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتی ہے تو ریحان پہلے ہی بول پڑتا ہے ابو آج کرنل کے پاس ہی رک گئے ہیں، وہ کل واپس آئیں گے۔ یہ سب سننے کے بعد جونی کو بہت شوق لگتا ہے کیونکہ اسے پتا تھا کہ ابو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اسے ریحان پر تھوڑا شک ہوتا ہے۔ وہ ریحان کے کپڑوں کی تلاشی لیتی ہے تو وہ ٹکٹ اس کے کپڑوں میں ملتا ہے جو اس نے نیوز پر دیکھا تھا۔ جونی گاڑی اٹھاتی ہے، ریحان کو لیتی ہے اور وکیل اور کرنل انکل کے یہاں چلی جاتی ہے۔ جونی جیسے ہی کرنل انکل کے یہاں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ چاروں طرف خون ہی خون ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہے کرنل انکل کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ جونی وائرلیس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ تیاگی کے کانٹیکٹ میں آ جاتی ہے۔ وہ تیاگی کو بتاتی ہے کہ اس کے پاس اس وقت ٹکٹ ہے۔ تیاگی اس سے کہتی ہے کہ تم رات کو سنبھل کر رہو اور کسی بھی قیمت پر یہ ٹکٹ نہیں دو گی ریحان کو، صبح تک ہم تم تک پہنچ جائیں گے۔ صبح ہوتے ہوتے ریحان بھی کرنل انکل کے گھر پہنچ جاتا ہے اور وہ جونی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ ٹکٹ اسے دے دے۔ تو جونی کہتی ہے تم نے میرے ابو کو کیوں مارا؟ تو ریحان کہتا ہے میں نے تمہارے ابو کو نہیں مارا، وہ صرف ایک حادثہ تھا، وہ کرنل انکل کو مجبوری میں مارنا پڑا۔ ریحان کہتا ہے یہ ٹکٹ مجھے دے دو، ٹکٹ ان لوگوں تک اگر نہیں پہنچا تو وہ تمہیں اور ریحان کو بھی مار ڈالیں گے اور یہ میں ہونے نہیں دوں گا۔ اسے بلیک میل کر کے اس سے ٹکٹ لے لیتا ہے واپس ریحان۔
ریحان ٹکٹ لے کر باہر نکلتا ہے تبھی جونی کو کرنل انکل کی بندوق مل جاتی ہے۔ جونی بندوق لے کر باہر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ریحان وہ ٹکٹ لے کر ان آتنکوادیوں کی طرف جا رہا ہے۔ آتنکوادیوں کا چوپر اس وقت اس کے گھر کے ہی پاس ہوتا ہے۔ وہ ریحان کو روکتی ہے کہ ایسا مت کرو۔ وہ ریحان پر بندوق تان لیتی ہے اور ریحان کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ ریحان جونی کی نہیں سنتا، چلتا رہتا ہے۔ تبھی جونی ریحان کے پیر میں گولی مارتی ہے اور ریحان بھی بندوق نکالتا ہے اور جونی پر تان لیتا ہے اسے مارنے کے لیے، لیکن ریحان اسے گولی نہیں مارتا اور پھر کھڑا ہوتا ہے اور چلنے لگتا ہے۔ ریحان کو آگے دیکھ جاتا ہوا جونی ایک گولی چلاتی ہے اور گولی اس کے سینے پر لگتی ہے اور وہ وہیں پر گر جاتا ہے۔ ریحان کے نانا چوپر پر بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کا نشانہ جونی پر ہوتا ہے۔ وہ جونی کو مارنے والے ہی ہوتے ہیں، تبھی تیاگی اپنی چوپر پر آ جاتی ہے اور اس کے نانا کو گولی مارتی ہے اور اس کے چوپر کو اڑا دیتی ہے۔ جونی ریحان کی طرف دوڑتی ہے اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اور ریحان اسی طرح جونی کی گود میں دم توڑ دیتا ہے۔ جونی اور ریحان کی قبر پر پھول چڑھانے آتے ہیں۔ جونی اور چھوٹا ریحان کی قبر پر پھول چڑھانے آتے ہیں اور پھول چڑھا کر چلے جاتے ہیں، اور یہ مووی یہیں پر اینڈ ہو جاتی ہے۔ تھینک یو فار دی واچنگ۔